یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 اللہ، طائران جنا میں تیری گفتگو، طائران جنا میں تیری گفتگو، طائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہوں، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہوں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہو، اللہ 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 سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جناب محمود الحسن اشرفی صاحب اور قاری محمد محسن قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ 7ویں نشست آج ہو رہی ہے ہماری ان بچوں کے ساتھ، تو پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ہم آپ کو جو قصہ سنائیں گے، آپ سب تیار ہیں؟ آج ہم آپ کو جو قصہ سنائیں گے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ایک واقعہ ہے، اور وہ جو قصہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ایک موقع پر، آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ اس قصے میں ہم زیر ذکر یہ بات بھی لائیں گے کہ آپ خلیل اللہ کیسے ہوئے۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست، خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست، اور جو اللہ کا دوست ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ جس سے دوستی کرتا ہے بہترین دوست اللہ تعالیٰ، اس سے بہتر کوئی دوست ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے خاص بندے اور پیغمبر ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی بجاوری کے ساتھ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے کمالات اللہ نے عطا فرمائے۔ ایک کمال اور آج آپ کو بتاتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر پر گئے، سمندر پر گئے تو دیکھا ساحل سمندر پر ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، ایک انسانی جسم پڑا ہوا ہے، مردہ لاش، مرا ہوا ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ اور وہاں پر بچوں کبھی آپ سی سائڈ گئے آپ لوگ کبھی سی سائڈ؟ شاباش۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سی سائڈ کا پانی بالکل صبح اگر آپ جائیں گے نا، ارلی ان دا مارننگ اگر آپ کبھی جائیں گے
تو آپ دیکھیں گے پانی بالکل قریب آ جاتا ہے. پانی بالکل, اگر آپ شام میں جائیں گے تو پانی دور چلا جاتا. تو اب یہ منظر ابراہیم علیہ السلام کافی دیر تک دیکھتے رہے. جب پانی قریب آتا تو مچھلیاں اس ڈیڈ باڈی کو کھانے لگتی جتنا کھا سکتی. جب وہ پانی چلا جاتا تو پھر جانور اور حیوانات جو بھی وہاں موجود تھے وہ آ کر اس ڈیڈ باڈی کو کھاتے. اس طرح چرند پرند بھی وہاں اپنی غذا لیتے. تو نے دیکھا اس ڈیڈ باڈی کو دنیا میں موجود کئی قسم کی مخلوقات کھا رہی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ذہن پر ایک سوال وارد ہوا اور آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب, تو مجھے بتا, کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ مرنے کے بعد تو ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے گا. مرنے کے بعد تو ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے, اور وہ جو زندگی ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ایسی زندگی پر میرا ایمان ہے, موت کے بعد اٹھائے جانے پر میرا ایمان ہے. اور میرے اچھے اچھے پیارے پیارے بچوں, ہمارے سوا جو دوسرے مذاہب ہیں, یعنی جو کافر ہیں, وہ اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے کہ ہمیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا, بلکہ وہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے. جب ہم مر جائیں گے تو ہم we will be finished, وہ یہ کہتے ہیں. لیکن مسلمان کیا کہتے ہیں کہ ہم مر کے بعد دوبارہ اور ہمیں زندہ کون کرے گا؟ جس نے ہمیں ابھی زندہ کیا. ہم آپ کو پتہ ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہم اٹھتے ہیں, پہلے تو جب ہم اٹھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس دعا کے ترجمے اور مفہوم کو آپ سمجھیں. ماشاءاللہ, جی بچوں کو بھی یاد ہے. دیکھیے آپ ان بچوں کو اتنے اچھے بچے ہیں کہ ان کو یہ دعا یاد ہے. سنائیں ذرا, الحمدللہ الذی احیا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یہ مسنون دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, آج ہماری پیاری پیاری بیٹیاں اور پیارے پیارے بیٹے پڑھ رہے ہیں. تو بچوں, اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے, اس کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں زندہ کیا موت کے بعد. احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تو ہم جب سوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جیسی ہماری آنکھ بند ہوتی ہے اور ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روح نکل جاتی ہے, ہماری روح جسم سے, اور جیسے ہی ہماری آنکھ کھلتی ہے پلک جھپکتی ہماری روح واپس جسم میں. ہماری روح جب گھوم رہی ہوتی ہے تو ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں, مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو نیند کو بھی موت سے تشبیہ دی گئی ہے. تو ہم نیند سے اٹھنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں, کیونکہ ہم روزانہ یہ دعا کرتے ہیں تو ہم تو اس پر ایمان بھی لا چکے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آپ سب کو بھی یاد ہے ماشاءاللہ. تو والبعث بعد الموت کا مطلب یہ ہے کہ ہم موت کے بعد اٹھائے جائیں گے. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں آمنت باللہ. اس کے بعد ہم اور تمام چیزوں پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں, اور اس پر کہ ہر اچھے اور برے کا خالق اللہ ہے, ہدایت دینے والا بھی وہی ہے. وما توفیقی الا باللہ پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں, اور قیامت کے دن پر, یہ اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور اس پر کہ ہم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. والبعث بعد الموت, یعنی ہماری بعثت موت کے بعد, بعثت موت کے بعد پھر ہوگی, ہمیں موت کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا. تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ کہا کہ میرے مالک, میں نے یہ لاش دیکھی اور میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردے کو زندہ کرے گا. اللہ رب العزت نے کہا, ابراہیم کیا تمہیں اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا, مولا میں جانتا ہوں تو موت کے بعد زندہ کرے گا, میرا یقین ہے, میرا ایمان ہے, بس میں دل کے اطمینان کی خاطر چاہتا ہوں کہ تو ایک مرتبہ مجھے کر کے دکھا دے. اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے یہ بھی پیغام بھجوایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا. اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا, یعنی آپ کو اپنا دوست بنا. جب آپ کو اپنا دوست بنا لیا تو دوست اپنے دوست کی بات, جیسے کہ میرے دوست میری بات مانتے ہیں, جیسے میں ان کا دوست ہوں, میں ان کی بات. تو یہ دوست جب دوست کی بات مانتا ہے, اور یہ تو عام دوست ہیں,
اللہ سے بہتر کوئی دوست نہیں ہوتا، اللہ سے بہتر کوئی دوست نہیں ہوتا۔ تو ہمیں سب سے زیادہ کس کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوست کی اس خواہش پر، اس وش پر اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم تم 4 مختلف قسم کے چرند پرند لے لو اور پہلے انہیں اپنے آپ سے مانوس کر لو۔ یعنی جب ہم پیٹس پالتے ہیں، کوئی کیٹ پالتا ہے، کوئی آپ کہہ لیں کہ مرغا پالتا ہے، کوئی ڈک پال لیتا ہے، کوئی چکس پالتا ہے، تو یہ جو پالتے ہیں نا جب آپ، تو آپ کو ان سے کیا ہو جاتا ہے؟ پیار ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ جب آپ کسی جاندار کے ساتھ وقت بتاتے ہیں تو آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم 4 مختلف چرند پرند لاؤ، انہیں اپنے آپ سے مانوس کرو، یعنی انہیں پالو، محبت کرو۔ پھر اس کے بعد چونکہ اب آپ جب کسی کو پالتے ہیں تو آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ میرا پیٹ ہے، یہ میرا جانور ہے، تو آپ پھر اسے بھولتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا انہیں مانوس کر لو، پھر انہیں اللہ کے نام پہ ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ اور اس کو قیمے کو چاروں کے آپس میں مکس کرو، اور اس کو مکس کرنے کے بعد الگ الگ جا کے رکھ دو۔ اللہ رب العزت دیکھیں کیسا پھر اطمینان دے رہا ہے اپنے بندے کو، کیسے کر کے دکھانا چاہتا ہے اللہ۔ انہوں نے پھر ایسا ہی کیا ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی ہر بات۔ ابراہیم علیہ السلام نے مرغ، کبوتر، مور اور کوا، مور، مرغ، کبوتر 4 چرند پرند لیے، انہیں پہلے مانوس کیا خود سے، اور پھر کچھ وقت کے بعد انہیں کاٹا، ذبح کیا اللہ کے نام پر۔ ذبح کس کے نام پہ کرتے ہیں ہم؟ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح نہیں کرتے۔ جب ذبح کیا، ان کا قیمہ بنایا، ان کے گوشت کو آپس میں مکس کر لیا، اور 4 پورشنز بنائے، 4 حصے بنائے، اور مختلف پہاڑوں پہ لے جا کے رکھ دیے، ایک اس پہاڑ پر، ایک وہ دور اس پہاڑ پر، ایک وہ دور اس پہاڑ پر، 4 الگ الگ جگہ رکھ دیے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، کہا دیکھنا ابراہیم یہ سب اسی شکل میں دوبارہ زندہ ہو کر تمہارے پاس آئیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا، ان کے گوشت آپس میں الگ ہوئے، جڑے، ان کی ہڈیاں جڑی، ان کی کھال چڑھی، ان کا چہرہ بنا، اور وہ پورے کے پورے زندہ ہو کر چاروں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ کیا بات ہے، باواز بلند کہنا ہے اس پر سبحان اللہ۔ تو اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ ہر شے پر اللہ جو چاہے، اللہ جس کو چاہے زندہ، اللہ جس کو چاہے مار۔ تو اللہ رب العزت کی ہمیں ہمیشہ بات ماننی ہے۔ ہمیں آج کے اس قصے سے 3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کتنی محبت فرماتا تھا، دوسرا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنے کمالات عطا فرمائے تھے، تیسرا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا دوست بنایا تھا، چوتھا اللہ جس سے دوستی کر لیتا ہے اسے کبھی نہیں چھوڑتا، اللہ جس سے دوستی کر لیتا ہے اسے کبھی نہیں چھوڑتا، اور جسے اللہ چھوڑ دے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ کبھی اللہ ہمارا ساتھ نہ اللہ ہماری اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری اور ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک آیت آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم قاری محسن صاحب سے کلام سنیں گے اور رخصت ہو جائیں گے، اور آپ مجھے سلام کا جواب حسب معمول دیں گے۔ اچھا، سلام کے حوالے سے بولوں گا کہ آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ کو اس کو سلام کرنا چاہیے، اور سلام کے جواب میں اگر کسی نے آپ سے سلام کیا تو آپ کو جواب دینا چاہیے، اور اگر کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس آیت کا ترجمہ سنیں جو اس واقعے پر دلیل ہے، جس کے پس منظر میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا آپ کو یقین نہیں؟ عرض کیا کیوں نہیں، مگر تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا 4 پرندے لیں، ان کو خود سے مانوس کریں، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، پھر انہیں بلائیے، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور یقین رکھیے اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ بآواز بلند کہنا ہے سبحان اللہ۔
تو میرے پیارے وہ بچے جو ناظرین میں موجود ہیں ٹیلی ویژن پہ اور وہ جو یہاں ہیں، ان سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ ایسا درد یتیم دیکھا، نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ ایسا درد یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بروز محشر بوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، بروز محشر بوقت پرسش، مجھے جو دیکھا فرشتے بولے، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ